میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی اور ہومیوپیتھی فلاسفی کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی، لیکن آج واٹس ایپ گروپ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر افضل سندھو کا ایک آڈیو کلپ سننے کا اتفاق ہوا، جس میں وہ ہومیوپیتھی اور امیونٹی کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے۔ ڈاکٹر افضل سندھو میرا ہونہار اسٹوڈنٹ رہا ہے۔ اگر کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو شاید میں رسپونڈ نہ کرتا، لیکن جن بچوں کو میں نے اناٹمی، فزیولوجی، بائیو کیمسٹری، پیتھولوجی، ہومیوپیتھک فلاسفی اور میٹیریا میڈیکا پڑھایا ہے، ان میں سے اگر کسی کے ذہن میں ہومیوپیتھی سے متعلق کوئی ابہام پیدا ہوتا ہے تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس ابہام کو دور کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ ہومیوپیتھی کا مستقبل ہیں۔ تو پہلے ہم ذرا امیونٹی کو سمجھ لیں، تو اس کے بعد میں اس غلط فہمی کا ذکر کروں گا۔ بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا، وائرس اور جراثیم جسم پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان حملہ آوروں کی لاتعداد موجودگی کے باوجود ہم بیمار نہیں ہوتے۔ جسم انسانی میں سیلوں کی ایک فوج موجود ہے جو ان حملہ آور جراثیموں کے خلاف برسر پیکار رہتی ہے۔ کوئی بھی دشمن جب سرحدی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ فوج فوراً ریٹیلیٹ کرتی ہے، یعنی ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی مثال میں یوں عرض کرتا ہوں کہ یہ امیون سسٹم جو ہے یہ دو محکموں پر مشتمل ہے، ایک پولیس سمجھ لیں اور دوسرا فوج سمجھ لیں۔ تو پولیس کو آپ انیٹ امیونٹی کہہ لیں اور فوج کو آپ اڈاپٹیو امیونٹی کہہ لیں۔ یہ انیٹ امیونٹی نان اسپیسیفک ہوتی ہے، یعنی یہ جسم میں داخل ہونے والے جراثیم یا فارن باڈی پر فوراً حملہ آور ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جراثیموں کو فزیکل بیریئر کے ذریعے روکا جاتا ہے، مثلاً جلد کے ذریعے سے، یا میوکس میمبرین کی سیکریشنز میں ٹریپ کر لیا جاتا ہے، یا پھر کیمیکلز کے ذریعے سے، مثال کے طور پر معدے میں داخل ہونے والے جراثیم پر تیزاب پھینک کر ان کو مار دیا جاتا ہے، یا پھر جسم کی حفاظت پر مامور جو بیکٹیریا ہیں وہ اپنی جگہ پر نئے داخل ہونے والے جراثیموں کو جگہ نہیں دیتے، مثال کے طور پر جیسے مثانے میں داخل ہونے والے بیکٹیریا کو نکال باہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جسم کا پہلا پڑاؤ ہے۔ دوسرا حفاظتی پڑاؤ جو ہے وہ انفلیمیشن ہے، اور یہ کام جو ہے یہ ماسٹ سیلز کرتے ہیں۔ یہ پولیس والے مشکوک اور مشتبہ ذرات کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ مشتبہ ذرات جراثیم بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی دوسرا ذرا بھی ہو سکتا ہے، مثلاً کوئی ڈسٹ پارٹیکل یا کوئی کیمیکل پارٹیکل ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ میں اس کو کہتا ہوں مست پولیس یعنی ماسٹ سیلز جو ہیں، ان کو مشتبہ ذرا ملتا ہے تو وہ سیٹی بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سیٹی ہسٹامین ہے، جس کے نتیجے میں خون کا بہاؤ متاثرہ حصے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ خون کی ندی میں بہہ کر پولیس کے یہ سپاہی یعنی لیوکوسائٹس یا WBCs موقع واردات پر پہنچ جاتے ہیں اور پولیس مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجرم سمجھا جانے والا ذرہ محض ایک عام سادہ لو شہری ہوتا ہے، مثلاً کوئی ڈسٹ پارٹیکل، لیکن پولیس مقابلہ تو شروع ہو چکا ہے، لہذا الرجک ریئیکشن تو ہوگا۔ اسے ہم ڈسٹ الرجی کہیں گے۔ غیر ہومیوپیتھک طریقہ ہے علاج میں اینٹی ہسٹامین دے کر اس مقابلے کو روک دیا جاتا ہے، لیکن پولیس کو سدھارا نہیں جاتا جو عام شہری اور مجرم میں تمیز نہیں کر سکتی۔ لیوکوسائٹس ایسی پولیس ہے جو جسم کے ہر حصے میں آزادانہ گھوم پھر سکتی ہے۔ یہ گھروں میں بھی گھس جاتے ہیں سوائے دماغ اور حرام مغز کے۔ پولیس کی ایک اور جماعت فیگوسائٹس کہلاتے ہیں۔ یہ پولیس والے یا تو گشت کرتے رہتے ہیں یا پھر کسی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے وائے پیتے ہیں اور افسروں کے وائرلیس پیغام کا انتظار کرتے ہیں۔ پولیس کے زیادہ تر اہلکار نیوٹروفلز کہلاتے ہیں۔ یہ گشت کرتے رہتے ہیں اور فوراً موقع واردات پر پہنچ جاتے ہیں اور انفیکشس سیلوں کو کھا جاتے ہیں۔ اس بسیار خوری کے نتیجے میں یہ خود بھی مر جاتے ہیں اور اس طرح سے پیپ بن جاتی ہے۔ پولیس کا ایک اور دستہ موٹے تازے سپاہیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ میکروفیجز کہلاتے ہیں۔
یہ پیٹو سپاہی بھوکے بھیڑیوں کی طرح جراثیموں پر حملہ آور ہوتے ہیں، انہیں کھا جاتے ہیں، اور یہ سپاہی گشت کرنے کی بجائے مختلف جگہوں پر منڈلیاں لگا لیتے ہیں، اور ہر سپاہی کم از کم 100 سے زیادہ جراثیموں کو ہڑپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سپاہی جراثیموں کے علاوہ جسم میں موجود بیمار سیلوں کو بھی شناخت کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر کینسر سیلز، اور ان کو بھی یہ ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اسپیشل پولیس فورس ہے جو نیچرل کلر سیلز کہلاتے ہیں۔ ان سیلوں کے پاس سکینرز ہوتے ہیں، اور یہ جسم میں جراثیموں اور مشتبہ سیلوں کی شناخت کر لیتے ہیں اور اپنے کیمیکل ہتھیار سے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ کیمیکل کی اس بوچھاڑ سے جراثیموں کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رینجرز کا محکمہ ہے، یعنی ڈینڈریٹک سیلز ہیں۔ یہ جسم کے داخلی دروازوں پر ناکے لگا لیتے ہیں، جیسے ناک ہے یا پھیپھڑے ہیں۔ رینجرز اور فوج کے درمیان بھی ایک رابطہ ہوتا ہے، یعنی انیٹ امیونٹی اور اڈاپٹیو امیونٹی کے درمیان یہ رینجرز جو ہیں یہ رابطے کا کام کرتے ہیں۔ یہ رینجر سپاہی جراثیموں کو مار دیتے ہیں اور نشانی کے طور پر ان کی ہڈیاں اور جسم کے بعض حصے فوج کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بچی کھچی ہڈیاں اور ڈیڈ باڈیز یہ اینٹیجنز کہلاتے ہیں۔ فوج کے جس محکمے کو یہ سیمپل مہیا کیے جاتے ہیں وہ فوجی ٹی سیلز کہلاتے ہیں۔ ان فوجیوں کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ دشمن سیلوں کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس ملک کا سپاہی ہے اور کس نیت سے ملک میں داخل ہوا ہے۔ یہ ٹی لیمفوسائٹس اور بی لیمفوسائٹس کہلاتے ہیں۔ اگر پہلے سے جسم میں انفیکشن موجود ہوگی تو ٹی سیلز فوراً میدان جنگ میں اتر کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں انفیکشن کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، مثلاً ہائی فیور ہو جائے گا۔ بی لیمفوسائٹ اس وقت تک لڑائی شروع نہیں کرتے جب تک دشمن سپاہی جنگی کارروائی کا آغاز نہ کر لیں، اگرچہ وہ ملک میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ باڈی کا ہیمورل امیون سسٹم کہلاتا ہے۔ فوج کے جن ٹی سیلز نے پولیس والوں سے یعنی ڈینڈریٹک سیل سے ہڈیاں اور لاشیں وصول کی تھیں، ان کی ترقی ہو جاتی ہے، اور یہ ہیلپر ٹی سیلز کہلاتے ہیں۔ یہ سیل 2 ٹولیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹولی فوراً وائرلیس پر پیغام نشر کر کے وائٹ سیلز کی کمک منگوا لیتی ہے، اور اس طرح سے ان کے کاندھے پر افیکٹر ٹی سیلز کا بیج لگ جاتا ہے۔ دوسری ٹولی دشمن سپاہیوں کے متعلق ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ دفتری ریکارڈ رکھنے والے نفری میموری ٹی سیلز کہلاتے ہیں، یعنی یہ یاد رکھتے ہیں کہ دشمن سپاہی کی پہچان کیا ہے۔ جسم کے کچھ کمزور سیل دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کیونکہ جراثیم پوری طرح سے ان سیلوں پر اپنا قبضہ جما چکے ہوتے ہیں اور چھاونی بنا لیتے ہیں۔ اب فوج کی ایک نئی بٹالین جو سائٹوٹاکسک سیلز کہلاتے ہیں موقع پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ فوجی اس چھاونی کو ہی تباہ کر دیتے ہیں، یعنی گویا اپنے ہی جسم کے سیل کو مار ڈالتے ہیں جو دشمن کے فوجیوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ بی لیمفوسائٹس کے پاس کیمیکل ہتھیار ہوتے ہیں، یعنی اینٹی باڈیز بناتے ہیں۔ اس کیمیکل کے رنگ دار چھڑکاؤ سے اینٹیجنز اور جراثیموں کو داغدار کر دیا جاتا ہے تاکہ میکروفیجز ان کو فوری طور پر پہچان لیں اور ہڑپ کر سکیں۔ جب بی سیل اپنا مشن مکمل کر لیتے ہیں تو یہ ترقی پا کر میموری بی سیلز بن جاتے ہیں۔ اب ان تجربہ کار بی اور ٹی سیلوں کے پاس دشمن کو پہچاننے اور اس سے نبرد آزما ہونے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے، لہذا آئندہ کوئی بھی دشمن سپاہی جیسے ہی جسم میں داخل ہوتا ہے تو جسم کا انیٹ امیون سسٹم فوراً ریسپونڈ کرتا ہے، اور اگر حالات قابو سے باہر ہونے لگیں تو پھر تجربہ کار بی اور ٹی سیلز مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اور کسی تخریب کاری سے پہلے ہی اس کا کلا کما کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر افضل سندھو صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہومیوپیتھی ادویات انیٹ امیونٹی کو مضبوط کرتی ہیں، اور غالباً کانسٹیٹیوشنل ادویات اڈاپٹیو امیونٹی کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو میں یہ یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ ہومیوپیتھی ادویات نہ تو انیٹ امیونٹی کو مضبوط کرتی ہیں اور نہ ہی اڈاپٹیو امیونٹی کو انہانس کرتی ہیں۔ یہ وہی میٹیریلسٹک اپروچ ہے جس کے خلاف ڈاکٹر ہانیمن نے ہومیوپیتھی فلسفی پیش کی،
کہ مادی جسم صرف ایک غلام ہے اور اس مادی جسم کا اصل مالک انسان ہے۔ مادی جسم میں نظر آنے والی تبدیلیاں دراصل وائٹل فورس کی ڈیرینجمنٹ کا نتیجہ ہیں، جو آپ کو ایگزیما کی شکل میں نظر آئے گا، یا آپ پھوڑا دیکھ رہے ہیں، یا واٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری کی مینیفیسٹیشن ہے۔ وائٹل فورس اور بیماری دونوں غیر مادی اینٹیٹیز ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہانیمن اپنے دور میں جو بات سمجھاتا رہا ہے اور آج بھی ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ اس وقت جسمانی گراس پیتھولوجی کو بیماری سمجھا جا رہا تھا، اور آج مائکرو لیول پر ہونے والی پیتھولوجیکل مینیفیسٹیشنز کو بیماری سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ماسٹ سیلز، یہ بی اور ٹی لیمفوسائٹس، یہ مادی اینٹیٹیز ہیں، جبکہ ہومیوپیتھی دوا ان مادی اینٹیٹیز سے پرائر جو چیز ہے یعنی وائٹل فورس ہے، یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب وہ وائٹل انرجی اپنی اصلی وائبریشن پر بحال ہو جاتی ہے تو پھر بی سیلز، ٹی سیلز، ڈینڈریٹک سیلز اور ماسٹ سیلز اپنا کام بخوبی انجام دینے لگتے ہیں، اور ظاہر بین نگاہیں یہ دیکھتی ہیں کہ ہومیوپیتھی دوا نے ان کے عمل کو مضبوط بنا دیا ہے۔ ہانیمن اپنے دور کے لوگوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ بیماری اور صحت کو مادی جسم سے بالا تر ہو کر سمجھا جائے، اور آج وتھول کاس جیسے لوگ بھی وہی بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن صرف ایک جراثیم یا ایک وائرس کے خلاف جو امیونٹی پیدا کرتی ہے وہ دراصل وائٹل فورس کو ویک کر دیتی ہے۔ آپ جتنے جراثیموں کے خلاف ویکسینیشن کرتے جائیں گے آپ کی وائٹل فورس ویک ہوتی جائے گی، اور آنے والی نسلوں میں روز بروز تبدیل ہونے والے جراثیموں کے خلاف مقابلہ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اسی لیے ہومیوپیتھک لٹریچر بھرا پڑا ہے ایسی علامات کے ساتھ اور ایسی کنڈیشنز کے ساتھ جو ویکسینیشن کے برے اثرات کے عنوان سے ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اگر ویکسینیشن امیونٹی پیدا کرتی ہے تو اس کے اثرات چہ معنی دارت۔ اسی طرح آپ جب کسی کو ایکنیشیا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کیمیکل انسلٹ کے نتیجے میں آپ کے باڈی کے بی یا ٹی سیلز آپ کو ایکٹیو نظر آئیں، لیکن دراصل یہ ایک بسنوئی بیماری ہے جو آپ جسم میں داخل کر رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آپ دواؤں کی پروونگ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہومیوپیتھی کو مادیت کی اینک اتار کر دیکھیں تو اس کا اصلی جو روح ہے وہ آپ پر عیاں ہوگی۔ جسم میں میں نے ایک فزیولوجی کے پروفیسر سے پوچھا کہ یہ فرمائیں کہ آپ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ سیل کا جو میمبرین پوٹینشل ہے وہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ریسرچ کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ ہم ایک مائکرو الیکٹروڈ سیل میں داخل کرتے ہیں اور اس سے ہم میمبرین پوٹینشل ناپتے ہیں۔ تو میں نے مذاق خیز انداز میں کہا کہ سبحان اللہ، آپ یعنی مائکرو الیکٹروڈ سیل میں داخل فرما کر اسے انجر کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ نارمل فزیالوجی ہے۔ تو میری یہ بات سن کر وہ ششتر رہ گئے اور کہنے لگے کہ یار ہاشمی، ہم نے تو یہ بات پہلے کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ یعنی اب تک جو فزیالوجی پڑھی اور پڑھائی جاتی رہی ہے، تم نے اس پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ تو ہومیوپیتھی کی روح یہ ہے کہ مادی جسم، چاہے وہ پورا انسانی جسم ہو یا اس کا ایک سیل، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کے پارٹس ہیں جو غیر مادی، جو کہ مادی ہیں۔ غیر مادی انسان وہ ہے جو فیل کرتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، اور وہی زندہ ہے، اور وہی ان پارٹس پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس غیر مادی انسان میں جب بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس کی مینیفیسٹیشنز کو آپ بی اور ٹی سیلز کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہومیوپیتھی دوا بھی ان بیچارے سیلوں کا کچھ نہیں بگاڑتی، وہ غیر مادی سطح پر کام کرتی ہے، اور پھر جب اس انسان کی وائٹل فورس اپنی نارمل فریکوینسی پر وائبریٹ کرنے لگ جاتی ہے تو یہ پولیس والے اور فوجی جوان اپنا اپنا کام بخوبی انجام دینے لگتے ہیں۔ اب ہر بیکٹیریا اور وائرس کے لیے الگ ویکسین بنانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ہانیمن سے لے کر وتھول کاس تک ہر ٹرو ہومیوپیتھک فزیشین ویکسینیشن کے برے اثرات سے آگاہ کرتا نظر آتا ہے، لیکن مادیت کی اینک اترے تو یہ بات سمجھ میں آئے۔